اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی ڈیئر بردرز اینڈ سسٹرز۔ آج کا ہمارا ٹاپک ریگارڈنگ توکل علی اللہ، اللہ پر توکل ہے۔ ہم یہ تو بہت آرام سے کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں اللہ پر توکل ہے، یا میرا فلاں معاملہ نہیں ہوا تو اللہ کی رضا، لیکن توکل ہے کیا؟ کبھی آپ نے اس کو سوچا ہے؟ تو سوچیں ذرا کہ اگر ایک ایسا دل ہو جس کو اللہ پر توکل اور بھروسہ نہ ہو، یا پھر چلے ایسے سمجھ لیں کہ کوئی ایسا دل ہو جو ٹرسٹ ہی نہ کرتا ہو، تو وہ ایک بیمار دل ہوگا، اور اس بیمار دل کا علاج کرنا بے حد ضروری ہوتا ہے۔ اکثر ایسا ہو جاتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر ناراض ہو جاتے ہیں، یا پھر ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی کہ یہ ایسے فیصلے ہو کیوں رہے ہیں، اور ہم اس طرح کے عجیب و غریب سوال کرتے ہیں، آخر ہم ہی کیوں، ہمارے ہی ساتھ کیوں، why is this happening to me؟ یا یہ واقعہ میری زندگی میں کیوں پیش آیا؟ اس کے ساتھ بھی تو ہو سکتا تھا، فلاں کا تو نہیں ہوتا، میرے ہی ساتھ ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں سورہ یونس کی آیت نمبر 62 میں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یقیناً اللہ کے مقرب بندوں پر نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو نہ تو جناب اللہ کے مقرب بندے فیوچر کے بارے میں خوف زدہ ہوتے ہیں، کیونکہ ظاہری بات ہے جب انسان اپنے آنے والے وقت کو سوچتا ہے تو وہ ضرور خوف زدہ ہو جاتا ہے کہ مجھے فلاں کام میں کامیابی نہیں ملے گی، مجھے بزنس میں کامیابی نہیں ملے گی، یا میں بیمار ہو جاؤں گا، کوئی بیماری مجھے آ لے، یا کوئی چیز مجھے کاٹ جائے۔ تو یہ خوف سب فیوچر کے خوف ہوتے ہیں جو ابھی آپ کے ساتھ ہو نہیں رہے ہوتے، آنے والے وقت میں آپ کو خوف ہوتا ہے کہ ایسے ہوگا ویسے ہوگا۔ تو یہ انسان کی زندگی میں آ جاتے ہیں، اور پھر ایسا بھی ممکن ہے کہ کئی بار انسان اپنے ماضی پر غمزدہ ہونا شروع کر دیتا ہے کہ ہائے کاش میں ایسا نہ کرتا، ہائے کاش میں اس وقت یہ کر لیتا تو یہ نہ ہوتا۔ تو اللہ ایسے لوگوں کے بارے میں فرماتا ہے کہ میرے نیک بندے تو وہ ہیں جو فیوچر کے بارے میں ڈرتے نہیں، اور نہ ہی کسی اپنے ماضی پر غمگین ہوتے ہیں۔ کیونکہ ان کو اپنا پورے کا پورا ٹرسٹ اللہ پر ہوتا ہے کہ جو ہوگا انشاءاللہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہوگا، اور میں اللہ کی مرضی پر راضی ہوں۔ اس کے بعد سورۃ توبہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا هو مولانا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنین، کہہ دو کہ ہم پر کوئی چیز نہیں آئے گی سوائے اس کے جو پہلے سے لکھ دی گئی، اور اللہ ہی ہمارا محافظ ہے، بس مومنوں کو اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ تو یہاں ہمیں کیا بات سمجھ آتی ہے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی بندے کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے تو وہ اس کو کسی ایسی چیز کی طلب میں لگا دیتا ہے جو نہ اس کے نصیب میں ہوتی ہے اور نہ ہی اس کے لیے کبھی لکھی گئی ہوتی ہے۔ وہ چیز یا وہ انسان جب آپ کو نہیں ملتا تو روتے ہیں، زاروں قطار روتے ہیں، اپنے نصیب پر روتے ہیں، منتیں کرتے، دعائیں کرتے، روزے نمازیں کرتے ہیں۔ جب سب کوششیں کر کے ہم ہار چکے ہوتے ہیں تو اسی وقت اللہ تعالیٰ اپنا کرب ہمیں نصیب فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دکھا چکا ہوتا ہے دنیا کی بے ثباتی اور دنیاوی رشتوں کی حقیقتیں ہم پر عیاں کر دیتا ہے، جس سے ہمیں یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ ہم جن چیزوں کے پیچھے دوڑ رہے تھے وہ تو لا یعنی تھیں، پھر ہمیں ان سب چیزوں کی طلب باقی نہیں رہتی، ہمارا دل ان چیزوں یا ان انسانوں کے لیے پھر ضد نہیں کرتا، دماغوں کو سکون مل جاتا ہے۔ پھر ہمارے پاس صرف ایک ہی ٹارگٹ ہوتا ہے کہ ہم نے اپنا اللہ راضی کرنا ہے، ہم اس کو راضی کرنے کی فکر میں لگے رہتے ہیں۔ تو یہاں کتنی پاورفل یہ آیت ہے کہ ہمیں یقین دلایا جا رہا ہے، اور ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ صرف
جو بھی ہوتا ہے ہماری زندگی میں وہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، اور بے شک ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کی مرضی ہماری مرضی سے بہت بہترین ہے۔ ایک اور جگہ سورۃ توبہ کی آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اگر کوئی آپ سے منہ پھیر لے تو آپ کو اللہ ہی کافی ہے، اور میں اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتا، اگر بھروسہ اور توکل کرتا ہوں تو صرف اللہ ہی کی ذات پر کرتا ہوں، کیونکہ اللہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ تو اب سوچیں ذرا کہ یقین کا امتحان کب لیا جاتا ہے؟ یقین کا امتحان تب ہوتا ہے جب ہمارے تڑپنے کے اور بہت ساری دعائیں کرنے کے باوجود بھی جو چیز ہمیں چاہیے ہوتی ہے وہ ہمیں نہیں مل رہی ہوتی، یا تو ہم جس چیز سے دور ہونا چاہ رہے ہوتے ہیں ہم اس سے دور نہیں ہو پاتے۔ تو توکل یہ ہے کہ جو مانگا جائے وہ مل جائے، ہم تب بھی اللہ کا شکر ادا کریں۔ توکل کا مطلب تو یہ ہے کہ ہر حال میں صبر کیا جائے، اور جب کہیں سے بھی دعا قبول ہوتی نظر نہ آئے تب بھی اس کو اس چیز کا یقین ہو کہ اللہ کبھی نہ کبھی تو اس کو ضرور قبول کرے گا، اور جن چیزوں کو تم سمجھ نہیں پاتے ان کا فیصلہ اللہ کے سپرد کر دیا کرو، اور جس میں تمہاری رضا نہ ہو اس پر بھی اللہ کی رضا پر راضی رہا کرو۔ توکل یہ ہے کہ جس اب ساری دنیا ساری کائنات کہہ دے کہ نہیں، تب بھی ہمیں اس اللہ کے ایک کن کا یقین رکھنا ہوگا۔ انسان جب یہ سوچتا ہے کہ اس کا رب پوری دنیا کی ہر ذی روح پر قادر ہے، تو انسان کو اللہ کو یہ نہیں بتانا پڑتا کہ میرے پرابلمس کیا ہیں یا میرے پرابلمس کتنے بڑے ہیں، بلکہ پھر انسان کے ایمان کا یہ لیول ہوتا ہے کہ اپنی پرابلمس کو بتاتا ہے کہ میرا رب کتنا بڑا ہے۔ اس پوائنٹ پہ ذرا سمجھ لیں کہ صبر کیا ہے۔ صبر کا مطلب یہ نہیں کہ انسان کسی تکلیف یا صدمے پر روئے نہیں، یا صدمے کی بات پر رنج کرنا انسان کی فطرت میں داخل ہے، اس لیے شریعت نے اس پر کوئی پابندی نہیں لگائی۔ جب رونا بے اختیار آ جائے اور وہ بے صبری میں داخل نہیں کیا جاتا۔ البتہ صبر کا مطلب تو یہ ہے کہ صدمے کے باوجود اللہ تعالیٰ سے کوئی شکوہ نہ ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر انسان کی عقلی طور پر رضامندی ہو۔ اس کی مثال ہم ایسے دے سکتے ہیں کہ جب ایک ڈاکٹر آپریشن کرتا ہے تو انسان کو تکلیف تو ہوتی ہے، اور بعض اوقات انسان اس تکلیف سے بے ساختہ چلا اٹھتا ہے، لیکن اسے ڈاکٹر سے کوئی شکایت نہیں ہوتی۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو اس چیز کا یقین ہوتا ہے کہ ڈاکٹر جو کچھ کر رہا ہے وہ ہماری بھلائی، ہماری ہمدردی میں کر رہا ہے، اور اس کی مصلحت کو وہ خاطر میں رکھتا ہے، تو پھر اس کو اس کے شکوہ نہیں ہوتا۔ تو ہمیں اللہ کے معاملات میں بھی بالکل اسی طرح کا صبر کرنا ہے کہ ہمیں اس چیز کا یقین ہو کہ ہاں مشکل وقت ہے لیکن اللہ کے اذن سے ہے، اللہ جو چاہتا ہے بہتر چاہتا ہے، اور انسان اس کے فہم کو نہیں پہچان سکتا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ فرقان میں فرماتے ہیں کہ توکل تو ہم صرف اسی ذات پر کرتے ہیں جس کو موت نہیں آتی۔ سبحان اللہ۔ تو اگر آپ نے کسی پر بھروسہ یا ٹرسٹ کرنا ہے تو کیوں نہ یہ ٹرسٹ ہم اسی ذات پہ کریں جو ہمیشہ سے رہنے والی ہے اور اسے کبھی موت نہیں آنی۔ سورۃ طلاق میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بِہِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا۔ جو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرے گا اسے اس کی ہر مصیبت سے باہر نکالا جائے گا، اور پھر اس کو وہاں سے رزق دیا جائے گا جہاں سے اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا، اور جو اللہ پر توکل کر لیتے ہیں پھر اللہ ان کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ یہاں سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ یقین کرنے والوں کے لیے راستے بناتا ہے، اور جانتے ہو یقین کرنے والے کیسے ہوتے ہیں کہ جب ان کی دعائیں بھی ان کے مخالف ہو جائیں وہ تب بھی اللہ سے مانگنا نہیں چھوڑتے۔ ایسا یقین کہ جب ان کی ساری دنیا ان کی آنکھوں کے سامنے بکھرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہو وہ تب بھی آسمان کی جانب دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں پتہ ہے تو ہمیں تھام لے گا۔ تو بتاؤ پھر کیا تم اتنا یقین رکھتے؟
اس پر کہ اس کے منصوبوں کی خاطر اپنے سارے منصوبوں کو ترک کر دو۔ نہیں، تم فوراً ڈر جاتے ہو اور پھر زور زور سے کہنے لگتے ہو کہ اللہ نے میری دعائیں نہیں سنی، اللہ بھول گیا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ تم کیا سمجھتے ہو؟ تم کہو گے میں ایمان لایا اور پھر تم آزاد کر دیے جاؤ گے۔ جان مارنی پڑتی ہے، تب جا کر اللہ ملتا ہے۔ یقین کی کڑی آزمائش کاٹنی پڑتی ہے، تب جا کر معجزے ہوتے ہیں۔ تو پھر یقین رکھو، ایسا یقین کہ اگر اللہ تمہیں دائیں جانب چلنے کا کہے تو تم دائیں جانب چل پڑو، بے شک تمہاری چاہت بائیں جانب ہو۔ پھر دیکھو کہ اللہ تمہاری بائیں جانب کو کب دائیں جانب میں لے آتا ہے اور تمہیں اسی رستے پر سے اپنی قدرتیں دکھاتا ہے جہاں سے تمہیں کچھ بھی ملنے کی توقع نہیں تھی۔ تو مائی ڈیئر بردرز اینڈ سسٹرز، تھوڑی دیر کے لیے اگر ہم یہ سوچیں کہ اگر ہم اللہ پر بھروسہ کر لیں تو اللہ فرماتا ہے کہ میں تمہارے لیے کافی ہو جاتا ہوں، اور پھر جس کو اللہ کافی ہو جائے تو اس کو تو نہ کوئی ٹینشن، نہ کوئی سٹریس، نہ دنیا کی لگن، اس کے لیے تو بس صرف اور صرف آخرت کی تیاری اور اللہ کی رضا بچتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم دل کے اطمینان کی خاطر اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا سیکھیں۔ اور آپ یقین جانیں کہ اگر پورے اسلام کی روح نکال کر پیش کی جائے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اس مقصد کے لیے پیدا نہیں کیا سوائے اس کے کہ وہ میری بندگی کریں۔ اللہ کی بندگی کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی بندگی یہ ہے کہ اللہ کو رب مان کر، رب جان کر اللہ ہی پر بھروسہ کیا جائے کہ زندگی میں جو کچھ ہوگا، جو کچھ ہوتا آیا ہے اللہ ہی کی طرف سے ہے اور اللہ ہی کی طرف سے ہوگا۔ ہم نے لیکن خود کوشش ضرور کرنی ہے۔ ہم جس بھی راہ چلیں، جس پاتھ کو بھی لیں، ہم نے اپنی محنت اور اپنی کوشش ضرور شامل حال رکھنی ہے۔ پھر ہم نے ساتھ اللہ پر توکل کرنا ہے کہ ہم اپنی عقل ناقص سے جو کچھ کر سکتے تھے وہ کچھ ہم نے کیا، اس حد تک ہم نے کوشش کی، اب اس کا نتیجہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ ایک جگہ حدیث شریف میں آتا ہے، ترمذی کی حدیث ہے، جس کا مفہوم کچھ ایسے ہے: ایک شخص جو صحابی تھے جو اپنا اونٹ لیے آزاد چھوڑے پھر رہے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا، تمہارا اونٹ کس لیے آزاد پھر رہا ہے؟ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ تو صحابہ نے فرمایا، میں اللہ پر توکل رکھتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، یہ توکل نہیں ہے۔ توکل تو یہ ہے کہ پہلے تم اپنا اونٹ باندھ لو، اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کرو۔ ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ زندگی میں ہم جس بھی طرف چلیں، جو بھی کام کریں، اپنی طرف سے حق حلال کا کریں اور پوری کوشش و محنت کریں۔ اگر ہو جائے تو الحمدللہ، اور اگر نہیں ہوتا تب بھی ثم الحمدللہ۔ کیونکہ ہمارا ایمان کامل ہے کہ جو کچھ بھی ہوگا اللہ ہی کی مرضی سے ہوگا، اور اللہ کی مرضی بہترین ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنی رضا پر راضی کرنے والا بنا دے، ہمیں صبر اور دین کی استقامت والا بنا دے، آمین یا رب العالمین۔